میرے کالم فیض عام کا آج کا عنوان ہے وہ آ کر کیا کرے۔ ایسا لگتا ہے کہ پس پردہ سب کچھ طے ہو چکا ہے۔ وہ اسی لیے واپس آ رہا ہے کہ اسے اقتدار تک کا راستہ واضح نظر آ رہا ہے۔ معاملات صرف اس کے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ہی طے نہیں ہوئے، بلکہ اس حوالے سے پاکستان کے دوست ممالک کی معاونت بھی شامل نظر آتی ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ دوست ممالک نے پاکستان کی مالی امداد کا جو اشارہ دے رکھا ہے، اس کے لیے شرط یہ باندھی گئی ہے کہ ایسا سیاسی چہرہ لایا جائے جو لانگ ٹرم معاشی پالیسی کی ضمانت دے۔ میری رائے ہے کہ اگر یہ سب کچھ طے نہ ہوتا تو وہ واپس ہی نہ آتا۔ یہ بھی صاف نظر آ رہا ہے کہ اگر وہ 21 اکتوبر کو واپس آ گیا تو وہ جیل نہیں جائے گا، بلکہ اسے ریلیف دے کر سیاسی میدان میں فری ہینڈ دیا جائے گا۔ یہ بھی تقریباً طے ہے کہ اگر وہ واپس آتا ہے تو پھر الیکشن کروائے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوگا، اور جب ملک میں الیکشن کی سیاست ہوگی تو پھر تحریک انصاف اور اس کے چیئرمین کے بارے میں بھی فیصلے جلد از جلد کرنا پڑیں گے۔ عمومی تاثر ہے کہ وہ واپس آ کر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر تحریک انصاف اور اس کے چیئرمین کے خلاف جاری منتقمانہ پالیسیوں کا حصہ بنے گا، اور جو کچھ خود اس کے اور اس کی پارٹی کے ساتھ ہوا تھا اس کا بدلہ لے گا۔ میری ذاتی رائے ہے کہ اگر انتقام لینا ڈیل کا حصہ ہے تو اسے یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اسے انتقام اور بدلے کی سیاست کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ جو کچھ تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے اسے روکنا پڑے گا۔ میری یہ رائے نئی نہیں ہے۔ میں 19 اگست 2022 کو لندن میں میاں نواز شریف سے ملا تھا اور یہ عرض کیا تھا کہ آپ 3 بار وزیر اعظم پاکستان رہے ہیں، ملک کے سب سے سینئر اور تجربہ کار سیاستدان ہیں۔ آپ کو چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف انتقام کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ میاں نواز شریف نے میری رائے سے اتفاق نہ کیا اور کہا کہ تحریک انصاف کے چیئرمین سیاستدان نہیں، بلکہ وہ تو سیاست اور سیاستدانوں کے سرے سے ہی مخالف ہے۔ اب جب کہ وہ خود اپنی ہی پالیسیوں کی سزا بھگت رہے ہیں تو ہمیں ان کو بچانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے اس ملاقات میں بھی میاں صاحب کی رائے سے اختلاف کیا تھا اور آج بھی اسی رائے کا اظہار کر رہا ہوں کہ اگر ملک میں جمہوریت اور پارلیمانی سیاست کو چلانا ہے تو انتقام کا سلسلہ بند کرنا ہوگا۔ جب پی ٹی آئی برسر اقتدار تھی تو نواز شریف اور ان کی جماعت جیلوں میں بند تھی اور ان سے انتقام لیا جا رہا تھا۔ میں اس وقت بھی بار بار تحریک انصاف کی حکومت کی توجہ اس طرف دلاتا رہا کہ انتقام کا یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے، وگرنہ کل آپ کو بھی اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا۔ چنانچہ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اب تحریک انصاف اور اس کے چیئرمین کے خلاف انتقامی کارروائیاں جاری ہیں اور نونی خوش ہیں کہ ان کا بدلہ پورا ہو رہا ہے۔ اگر انتقام کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا تو پھر سیاست اور جمہوریت کی بحالی کبھی بھی ممکن نہیں ہوگی۔ اس لیے بطور ایک ادنا طالب علم کے میری خواہش ہے کہ جو زیادہ تجربہ کار ہے اور وہ جو 4تھی بار وزیر اعظم بننے والا ہے وہ پہل کرے اور انتقام کا یہ دائرہ توڑے۔ ملک کی سیاسی تقسیم کی بجائے مفاہمت کا ڈول ڈالا جائے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ وہ آئے اور آ کر کہے میرے مخالف کو جیل سے نکالو۔ اگر ایسا ممکن نہ ہو تو جب اس اقتدار ملے تو پہلا کام یہ کرے کہ اپنے مخالف کو جیل سے نکال کر اس سے مفاہمت کرے۔ اگر اس نے ایسا نہ کیا تو نہ وہ کامیاب ہوگا اور نہ ہی پاکستان آگے چل سکے گا۔ یادش بخیر، چیئرمین تحریک انصاف سے ان 3 ملاقاتوں کا ذکر بھی ضروری ہے جو 9 مئی سے پہلے ہوئی۔ پہلی ملاقات میں مجیب الرحمان شامی اور یہ کالم نگار موجود تھے۔ دوسری ملاقات امتیاز عالم اور ان کے وفد کے ہمراہ ہوئی۔ تیسری ملاقات میں اسلام آباد اور لاہور کے نمایاں ٹی وی اینکرز موجود تھے۔ ان تینوں ملاقاتوں کا محور و مرکز یہی تھا کہ تحریک انصاف حکومت میں شامل سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کرے۔ چیئرمین تحریک انصاف کا موقع تھا کہ وہ ان کرپٹ سیاسی حکمرانوں کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے۔ انہیں دوسرا مشورہ یہ دیا گیا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ سے اپنے بگڑے ہوئے معاملات کو درست کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ کرتے ہیں مگر ادھر سے کوئی مثبت جواب نہیں ملتا۔ انہیں مشورہ دیا گیا کہ آپ یک طرفہ طور پر اعتماد سازی کے اقدامات شروع کر دیں۔ اسٹیبلشمنٹ جب اعتماد سازی کے اقدامات دیکھے گی تو لازماً فاصلے کم ہونے شروع ہو جائیں گے۔ بدقسمتی یہی ہے کہ ان تینوں ملاقاتوں کا کوئی مثبت نتیجہ برآمد نہ ہوا اور پھر آخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا، یعنی 9 مئی کا واقعہ جس میں اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف میں تصادم ہو گیا۔
اس واقعے سے تحریک انصاف کو تو جو نقصان ہوا سو ہوا، ملک میں سیاست، جمہوریت، میڈیا کی آزادی، انسانی حقوق کی جگہ کم ہو گئی اور اسٹیبلش نہ صرف طاقتور ہوئی بلکہ اسے جمہوری جگہ پر اپنا قبضہ جمانے کا بیانیہ مل گیا۔ میری رائے میں ملک کو آگے چلانا ہے تو نفرت کی سیاست کو چھوڑنا ہوگا۔ سیاست میں ایک دوسرے سے نفرت اور ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنے کے رویوں نے معاشرے کو بے یقینی اور نا امیدی کے کنارے پر لا کھڑا کیا ہے۔ تحریک انصاف سے کوئی لاکھ اختلاف کرے مگر وہ ایک پاپولر سیاسی جماعت ہے، اسے دبا کر ملک اور جمہوریت کا کوئی بھلا نہیں بلکہ نقصان ہوگا۔ دوسری طرف چیئرمین تحریک انصاف کو بھی نفرت، غصے اور انتقام کو غیر بات کہنا ہوگا، اپنے مخالفین اور ان کے مینڈیٹ کو تسلیم کرنا ہوگا۔ ملک کو آگے چلانا ہے، جمہوریت اور آئین کو برقرار رکھنا ہے تو اس راہ کو اپنانا ہوگا۔ ہم نے گالیوں اور احتساب کی سیاست بہت دیکھ لی، نہ اس سے ملک کا کوئی سیاسی فائدہ ہوا اور نہ ہی معاشی مسئلہ حل ہوا، بلکہ اس سے معاشرہ تقسیم ہوا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ساری قوتیں اس عمل کی راہ میں روکیں، اور اس حوالے سے سب سے بڑا کردار اس کا ہے جو 4 سال بعد واپس آ رہا ہے۔ اگر وہ انتقام کی آگ میں جلتا رہا تو مایوسی اور بڑھے گی۔ ہاں، البتہ اس نے مفاہمت کی راہ اپنائی تو ملک میں امید کی روشنی نظر آنا شروع ہو جائے گی۔